جی آپ کو جرمن زبان آتی ہے؟ نہیں آتی. ترجمہ کیسے کر لیا؟ وہ جی 2-4 ترجمے اکٹھے کیے تھے نا، اس سے بنا دیے. یہ نہیں. تو یہ سبب نزول جو ہے یہ بڑا علم ہے، قیم علم ہے. تو یہ سب سے پہلے علوم قرآن جتنے بھی ہیں، علوم جو میں نے بیان کیے، ان میں سب سے پہلے جس علم پر کتاب لکھی گئی وہ یہی ہے، سبب نزول. تو اس واقعہ عفق خود سے ایک چیز کو گھڑ لینا، بنا لینا، حقیقت کچھ ہے اس کو کچھ بنا کے پیش کر دینا، اس کو عفق کہتے ہیں. قرآن نے اس کے لیے لفظ اس واقعے میں عفق استعمال کیا ہے. ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو آئے، بالعفق جھوٹ گھڑے ہوئے کے ساتھ. عصبۃ منکم، وہ ایک ٹولہ ہے، منکم تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعہ کو، اس عفق کے واقعہ کو، لا تحسبوہ تم گمان نہ کرو، شرا لکم اپنے لیے کوئی برا، گمان نہ کرو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، اچھائی ہے. یہ عجیب بات ہے. زوجات مطہرات حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، جو کہا جائے کہ اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے. یعنی 30 دن پورا مدینہ اس کرب و بلا سے گزرا، اللہ کا رسول خود اس کے اندر اس اذیت سے گزرے. جب یہ صورت ہم نے ابتدا ابھی شروع کی تھی تو ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اس کا جو دیباچہ ہے، اس کا جو مقدمہ ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جو غزوہ بنی مصطلق ہے اس سے واپس آ رہی تھی نا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی مجاہدین کے ساتھ واپس آ رہے تھے. تو راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں حضرت عائشہ رہ گئی تھی. وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں پورا وہ. اور پھر وہ صحابی حضرت صفوان وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے اونٹنی پہ بٹھا لیا، قافلے تک پہنچے. قافلے والوں نے دیکھا ایک خاتون اونٹنی پر سوار ہے اور ایک مرد جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. بہرحال پھر زبانیں شروع ہو گئیں، لوگ اس میں ملوث ہو گئے. کچھ تو تھے ہی منافق، انہوں نے تو کرنا ہی تھی بات، لیکن ان کی باتوں سے کچھ مخلص بدری صحابی بھی اس میں آ گئے، زد میں. بدری صحابی جن کے بارے میں اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے. ان صحابہ کا اس میں ملوث ہونا یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اس میں حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت رفاع بن زید، وہ ایک یہودی منافق، اس کا بیٹا ہے، مسلمان تھا وہ، اور بڑا عبداللہ بن ابی وہ بھی مسلمان تھا. تو 2 منافق ہیں اور 3 جو ہیں وہ سچے مخلص مسلمان. حسان بن ثابت، حضرت مستح رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی میرے ذہن سے بھی نام نکل گیا، آ جائے گا. تو یہ 3 صحابہ جو ہیں ان پر حد جاری کی گئی قرآن کی قانون کے مطابق. عبداللہ بن ابی اور وہ جو زید بن رفاع تھا اس پر حد جاری نہیں تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ قصہ آگے جو ہے یہ حضرت عائشہ خود بیان فرماتے ہیں. پہلا بھی انہوں نے جو ہم نے اس میں سنا تھا، اب اس کو مزید آگے اس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، لیکن آپ کبھی میرے پاس بیٹھے نہیں، آتے تھے بس اتنا پوچھتے تھے کیف اتیکم،
تیکم کہتے ہیں کیسے ہے تمہاری وہ بیٹی، بس اتنا پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اذیت سے گزرے ہیں یہ بھی انہی کا ہی کمال ہے۔ اشارہ کرتے نا، ان سب کی گردنیں اڑا دیتے تھے اہل مدینہ، ایک منٹ کے لیے نہ چھوڑتے۔ عبداللہ بن ابی وہ اتنا طاقتور انسان نہیں تھا، اب تو ویسے ہی مسلمان غلبہ حاصل کر چکے تھے، یہودی بھی کوئی نہیں رہا، تو ایک منٹ بھی نہ لگاتے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کیا، صحابہ نے بھی اس کو برداشت کیا، گویا کہ پورا مدینہ منورہ من حیث المعاشرہ اس کو برداشت کر رہا ہے۔ اس میں بڑے سبق ہیں، اس لیے کہا خیر اللہ کو، بڑے سبق ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے، تو اس سے قانونی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو مل گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت سے گزر رہے تھے اور 30 دن ہو گئے، میں اپنے والدین کے گھر تھی، آپ آئے، تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ آج آپ میرے پاس بیٹھ گئے، پہلے بیٹھتے نہیں تھے، ویسے ہی حال چال پوچھ کے آپ واپس ہو جاتے۔ جب بیٹھ گئے تو میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آج کچھ فیصلہ ہونے والا ہے، تبھی تو آپ بیٹھ گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روتی ہی رہتی تھی، 30 دن میرے آنسو خشک نہیں ہوتے، روتی رہتی۔ کچھ عرصہ تو اس حالت میں گزرا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو بس پھر میری کیفیت جو مسلسل دیکھ میں روتی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس بیٹھ گئے تو مجھے کہنے لگے کہ عائشہ دیکھ، اگر تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ، اور جو انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ جواب دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا تم سے یہ گناہ ہوا؟ میں جواب کیا دوں، آپ باپ ہیں، آپ جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹی میں بہت پریشان ہوں، کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف رخ کیا، وہ بھی چونکہ قریب آ کے بیٹھ گئی تھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ام رومان ان کا نام، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ اماں آپ ہی جواب دے دیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے حیران ہی ہیں، کیا کہا جائے، بس اتنی بات ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے بھی میری برات ظاہر نہ کی، ماں بھی جو ہے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یہ فرما چکے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اور اگر نہیں تو اللہ تمہاری برات کرے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے آنسو خشک، بالکل میں نے رونا چھوڑ دیا، بس میں نے کروٹ لے لی اور دوسری طرف منہ کر دیا، اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ہوں بے گناہ، اللہ میری بے گناہی
ظاہر ضرور کرے گا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ میری بے گناہی کی برات، میری برات جو ہے وہ وحی کی شکل میں قرآن میں نازل کر دے گا، یہ نہیں میں نے کبھی سوچا تھا۔ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے گا، اللہ میاں اس میں میری برات بتا دیں گے اور آپ بیان کر دیں گے۔ یہ تو مجھے یقین تھا نا، کیونکہ میں تو تھی بے گناہ، برات میری آنی ہے، لیکن یہ نہیں کبھی تصور کیا تھا کہ اللہ تعالی میری ہستی کیا ہے کہ اس کا دفاع میری طرف سے اللہ بولے، یہ میں نے کبھی تصور نہیں، اللہ جواب دے، یہ میں نے نہیں۔ اس حد تک میں اپنی ہستی اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ جو ہے وہ من فوق 7 سماوات، وہ 7 آسمانوں کے اوپر سے میری برات نازل کرے گا، یہ نہیں میں نے کبھی سنا۔ بہرحال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی میری برات ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالی میری اس بے گناہی کو خوب جانتا ہے۔ میں قسم بھی اٹھاؤں، آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور وہ پختہ ہو گئی۔ اور اگر میں ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے کی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے وہ نہیں کی، تو آپ مان لیں گے۔ کام ایک کیا نہیں میں نے، لیکن میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ مان لیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ کہہ لیں گے بس ابھی یہی بات میں کر کے دوسری طرف منہ کر لیا، اور تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کیفیت وحی کی کیفیت ہے۔ وحی دیکھیے، یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک علم ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور وحی کی قسمیں، وحی کیسے آتی ہے، یہ بھی علوم قرآن میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو نہ سمجھیں وحی کی تعریف کیا ہے، وحی کی قسمیں کتنی ہیں، تو یہ جو پرویزی ہیں نا یا یہ قادیانی ہیں، یہ آپ کو لے جائیں، وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، حیران رہ جائیں گے، ہم بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ وحی کی تعریف جانتے ہیں اور اس کی قسمیں جانتے ہیں تو پھر پرویزی تو خاص طور پہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے یہ تو بذریعہ اس کو تو وحی ہے کہنا ہے، لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے وہ تو 14 صدیاں ہو گئی، اب کیسے ویسے رہ سکتا ہے، تو یہ بات کرتے ہیں اور اس قسم کی وہ باتیں کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بہرحال وحی اور اس کی قسمیں، یہ وحی جب انبیاء پر نازل ہوتی ہے بذریعہ جبرائیل ایک تو اپنی اصل شکل میں آتے ہیں، اور پہلی وحی جو ہے وہ حضرت جبرائیل جب آپ غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل میں آئے۔ وہ کیفیت کہ حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی سخت ترین ہوتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جاڑے کے موسم میں آپ پر یہ کیفیت اگر طاری ہوتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کے موتی ٹپکتے تھے سردی میں، یہ سخت کیفیت ہے۔ اور اگر کہیں آپ نے سر میرے ٹانگ پر رکھا ہوتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ جس پر خود نازل ہو رہی ہے اس کی یہ کیفیت ہے تو باقی کیا ہو۔ ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار